اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ رب العالمین. السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب حکمت صحیفہ رحمت قرآن مجید میں محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ہمیں کہلوایا گیا اور یہ حکم نامہ دیا گیا، اے محبوب تم ارشاد کر دو میں تم سے تبلیغ دین کا کوئی صلہ نہیں مانگتا. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر، کوئی صلہ طلب نہیں کرتا اس پر جو میں نے تمہیں تبلیغ کی، تمہارے تک دین پہنچایا. الا المودۃ فی القربى، ہاں میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو قرابت دار ہیں میرے، ان کے ساتھ تم نے مودت سے، محبت سے پیش آنا ہے. اہل بیت کی مودت، اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کیا اور تبلیغ دین کا کوئی صلہ، کوئی اجر طلب نہیں کیا گیا. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، جب کوئی صلہ نہیں مانگا گیا تو اہل بیت کی محبت بھی نہ مانگی جاتی، کہیں یہ صلے کی صورت نہ بن جائے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ امت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر وہ اہل بیت سے جڑے رہتے ہیں تو ان کے اپنے دین کی حفاظت ہوتی. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث مروی ہے. غدیر خم کے مقام پر حضور نے اصحاب سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ اللہ کا پیغام میرے تک پہنچنے والا ہے اور میں تم کو چھوڑ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. انا تارکن فیکم الثقلین، لیکن میں تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جن چیزوں کو میرے حضور نے بھی بھاری کہا وہ کتنی بھاری ہوں گی. کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ بھی بنائے تو جب اس کو کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ بھی نااہل کے سپرد کر کے نہیں جاتا، تو اس کے لیے بھی کوئی انتظام کر کے جاتا ہے. تو تنکا تنکا کر کے یہ امت جوڑی تھی، تو کیا حضور اس کو لاوارث چھوڑ کے جا رہے تھے؟ فرمایا میں تمہارے لیے
دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب، فرمایا فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، پس اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو اچھی طرح تھام لو۔ کتاب اللہ سے وابستہ رہنے کی تلقین کی، تحریص دلائی۔ پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، اور پھر تاکیداً ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، میرے اہل بیت کے معاملے میں کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا۔ دو چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی، کہا اگر ان کو تھام لوگے میں ضمانت دیتا ہوں تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ میرے حضور نے تو ضمانت دی کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم 73 گروہوں میں بٹ گئے، ہم ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے لگے، ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچنے لگے، ہم اپنے بدن سے بم باندھ کر کے انبوہ انسانہ میں گھس گئے، اور جب پھٹے اور انسانوں کی حتیٰ کہ بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں تو ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے رہے، ہم اس پہ فخر کرتے رہے، مباحات کرتے رہے۔ میرے حضور نے تو کہا تھا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہم 73 گروہوں میں بٹ گئے، انسان ہو کے انسانوں کا خون پینے لگے، تو حضور نے دو شرطیں لگائی تھیں، تم گمراہ نہیں ہوگے لیکن شرط یہ ہے قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھنا۔ گمراہی کیسے پھیلی؟ کسی نے قرآن کو چھوڑ دیا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ انہیں مبارک ہو جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن، ورنہ گمراہی سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو کہا کہ دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن سے وابستگی کا درس دیا، سبق پڑھایا، اور اہل بیت سے جڑنے کی تلقین کی، ان کے ساتھ محبت کا درس دیا۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے پیار کرو، وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے۔ کیا کچھ نہیں دیا، چمکتی روشن آنکھیں دی، بولنے والی زبان بخشی، تمہیں ذائقوں کا جہاں تمہاری زبان کے پٹھوں پہ پھیلا دیا، تمہیں اس نے توانائیاں دی، دھڑکتا ہوا دل بخشا، سوچنے والا دماغ دیا، یہ زمین کا بچھونا، آسمان کا چھت، کمکمے ستاروں کے، کیا کچھ نہیں تمہیں عطا کیا۔ اس کی محبت کا دم بھرو، اس نے تمہیں طرح طرح کی غذائیں دیں، تمہاری ضروریات کا کفیل وہ ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم، تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو کہا میرے سے اس لیے پیار کرو کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اور پھر تیسری بات فرمائی وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میرے اہل بیت، اور ان سے محبت کی تلقین بھی کی، درس بھی دیا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور رات کا ایک پہر بیت گیا تھا جب میں در دولت پہ حاضر ہوا۔ مجھے کوئی حاجت تھی حضور کی بارگاہ میں، کچھ میں نے عرض کرنا تھا۔ خیر آقا کریم تشریف لائے، تو چونکہ رات کا ایک پہر بیت گیا ہوا تھا تو حضور ایسے ہی چادر کی بکل مارے ہوئے تشریف لائے، تو میں نے حاجت کہی، میری حاجت پوری ہو گئی۔ ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر لپیٹی ہے اطراف میں ابھار ہیں اور جنبش محسوس ہو رہی ہے، تو میں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فکشفہ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا، تو کہتے میں نے دیکھا کہ ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے ہیں
ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے اور کہا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ تو یہ ان کی محبت کی تحریش دلائی۔ کسی سے محبت پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ایک مسلمہ طریقہ ہے کہ اس کے مناقب فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس ذریعے سے بھی ان کی محبت دلوں میں اجاگر فرمائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان، مختلف اصحاب کو مختلف اعزازات دیے ہوئے تھے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضور کے خادم کا نام کیا تھا تو میں بھی خادم ہوں، آپ بھی خادم ہیں، سارے اصحاب حضور کے خادم تھے، لیکن خاص طور پہ جب خادم کی بات آئے گی تو نام آئے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خاص اعزاز تھا ان کا۔ کہتے 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے۔ یہ 7-8 سال کے بچے تھے جب حضور مدینہ تشریف لائے۔ ان کی ماں کا نام ام سلیم تھا۔ انہوں نے بازو سے پکڑا اپنے بیٹے کو، حضور کی خدمت میں لے آئیں اور کہا کہ حضور یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ تو پورے 10 سال انہوں نے حضور کے گھر کی نوکری کی۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ ویسے 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو۔ اللہ اکبر، ایک بار بھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا کہ مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مطہرات میں سے کسی کی طبیعت پر شاک گزرتا۔ عورتوں کو ذرا ان چیزوں کا بڑا خیال ہوتا ہے، برتن ٹوٹ جائے تو عورتیں اور کچھ نہ ہو تو کہتی ہیں سیٹ خراب ہو گیا، تو کہتی ہیں کہ حضور فرمایا کہ حضرت انس فرماتے ہیں جب کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو کسی کے ماتھے پہ شکن آنے لگتی اور وہ مجھے کچھ کہنے لگتی، کوئی بھی زوجہ محترمہ حضور کی امہات المومنین میں سے، تو حضور پہلے ارشاد فرما دیتے اس برتن کی عمر ہی اتنی تھی اور پوری ہو گئی۔ تو کہا کہ پھر وہ بھی کچھ نہ کہتی، تو نہ کبھی گھر والوں نے مجھے کچھ کہا نہ کبھی حضور نے مجھے کچھ کہا۔ 10 سال میں نے حضور کی نوکری کی۔ ایک صحابی تھے، جب حضور کہیں تشریف لے جاتے ساتھ چلتے، حضور نالین اتارتے تو وہ حضور کے نالین تھام لیتے۔ انہیں کہا گیا صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھانے والا۔ ایک حضور کا تکیہ اٹھاتے صاحب الوسادہ کہلائے گئے۔ یہ حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے رازدان تھے، جب کوئی راز کی بات کرنا ہوتی حضور ان کے کان میں کرتے۔ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پہ گھر تھا، دن کی نمازوں میں تو حاضری ہو جاتی، لیکن والدہ بیمار بھی تھیں، بوڑھی بھی تھیں، تو ان کو چھوڑ کر کے یہاں آنا مشکل تھا، لیکن ان کی شدید آرزو تھی کہ میں حضور کے پیچھے جہری نمازیں پڑھوں تاکہ حضور کی تلاوت سننے کا لطف نصیب ہو۔ کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو تو لوگ دور دور سے پہنچتے ہیں، تو یار جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر رنگ کیا ہوتا ہوگا، نزول وحی کا سما ہوتا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آرزو بڑی تھی لیکن ماں کا بڑھاپا آڑے آتا۔ ایک دن میں نے ماں کو لالچ دیا، میں نے کہا امی اگر آپ اجازت دیں تو میں حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، پھر آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ لالچ اتنی اچھی تھی، ماں نے کہا جا پتر میں اجازت دیتی ہوں۔ میں یہ شرط طے کر کے ماں سے حضور کی خدمت میں آ گیا، مغرب کی نماز پڑھی، سلام پھرا، تو میری آرزو تھی کہ کوئی موقع لمحہ مل جائے تو میں عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، لیکن حضور ایسا مشغول رہے اوراد و وظائف میں، نوافل میں، کہ مجھے موقع نہ مل پایا، حتیٰ کہ عشاء کی اذان پکاری جانے لگی۔ حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھائی، سلام پھرا، تو میرے دل میں تھا کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا، نمازیں بھی 2 ہو گئیں۔ حضور ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے حضور سے دعا کروائی تھی میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی، تو کیا جواب دوں گا، جبکہ چھٹی بھی شرط پہ ملی تھی۔ اسی اثناء میں حضور اٹھے، میں سوچ رہا تھا، حضور اٹھے اور کاشانہ انور کی طرف چل دیے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی کی زیارت کی ہے ان کی نگاہوں میں تو سارا نقشہ آ گیا ہوگا۔
کہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حجرہ عائشہ کا فاصلہ ہی کتنا ہے، اور جنہوں نے یہ منظر نہیں دیکھا آج کی مجلس میں ان کے نام میری دعا ہے وہ اڑ کے مدینے چلے جائیں۔ سچی بات ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں بس اکو شہر مدینہ ہے۔ تو تھوڑا فاصلہ ہے، حضور چل دیے۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ ماں کو کیا جواب دوں گا، ایک نماز گزری دوسری بھی گزر گئی، چھٹی ایک نماز کی لی تھی نمازیں بھی دو ہو گئی، ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائی تھی۔ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور جا رہے ہیں، تو یہ بھی حضور کے پیچھے چل پڑے۔ غیر ارادی طور پہ رفتار تیز ہو گئی، رفتار تیز ہوئی تو قدموں کی آہٹ بھی پیدا ہو گئی۔ اب قدموں کی آہٹ جب پیدا ہوئی تو حضور رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، حذیفہ تو میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود بولے حذیفہ تو نہیں۔ اب ان کا دل دھڑک رہا تھا کہ 2 لمحے مل جائیں اور میں عرض کروں حضور میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے۔ تو یہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حضور نے فرمایا من ھذا، حذیفہ تو میرے پیچھے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں؟ قل تو نام، میں نے کہا جی جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ تو فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولی امک، اللہ تجھے ماں کو بخش دے، کس کام آئے ہو؟ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہو گیا، لفظ بھی جوڑنے لفظ کا سہارا بھی پڑا۔ اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو چھپے راز بھی دیکھ۔ بتاتے کیا تو میرے حضور نے وقفہ سکوت توڑتے ہوئے فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی آیا نہیں، آج پہلی بار آیا ہے، اور اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، لوگوں کو حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے سے نہ روکو۔ کچھ لوگوں کی زندگی کا عجیب بن جاتی ہے، میں کہتا ہوں پوری کائنات کا دل دھڑکتا ہے حضور کو سلام کیا جائے، یہ سعادت پائی جائے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے میں پڑاؤ ہوا تو سارے لوگ سو گئے، میری ذمہ داری یہ تھی کہ تلوار لیے میں حضور علیہ السلام کا پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ جنبش کرنے لگا، ہلنے لگا، پھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ جاتا ہے۔ میرے لیے حیرت کا سما تھا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد واپس شاخوں کو گھسیٹتا ہوا واپس گیا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ جب حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد جب سب سے پہلی بات میں نے حضور سے کی تو وہ یہی تھی، میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے نا، ابھی تھوڑی دیر اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے یہاں آ کھڑا ہوا، پھر واپس جا کے وہیں نصب ہو گیا۔ تو میرے حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا کہ کوئی آندھی آئی تھی، کیا ماجرا ہوا، میں تو سویا تھا، کیا حقیقت ہے، سناؤ تفصیل، کچھ نہیں پوچھا، زیر لب مسکرائے اور فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یعلا بن مرہ یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، رب نے اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ تو کائنات کا کلیجہ دھڑکتا ہے کہ ان کو سلام پیش کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ ایک تو یہ مجھے سلام کرنے آیا فرشتہ اللہ سے اجازت لے کے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو ان کے مناقب بیان کیے، ان کے فضائل بیان کیے۔ حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میرے والد مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن حضور تشریف لائے تو حضور کے ساتھ حضور کے نواسے بھی تھے،
تو آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہو گئی، ہم بھی حضور کے پیچھے کھڑے تھے۔ جب آقا کریم سجدے میں گئے تو سارے نہیں اٹھا رہے، کہتے ہیں میں تھوڑی سی گردن اٹھا کر کے منظر دیکھنا چاہا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کا مبارک نواسا حضور کی پشت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ خیر جب سلام پھرا تو صحابہ جو موجود تھے انہوں نے عرض کی حضور ہمیں یوں لگا کہ امر الہی آ گیا ہے، یعنی آپ کا وصال ہو گیا یا پھر نزول وحی ہونے لگا ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہوا؟ انہوں نے حضور سے پوچھا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا میری پشت پہ بیٹھا تھا۔ اس کی دلجوئی کے لیے آقا کریم سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اب میں اس جملے کو کہاں لے جاؤں؟ صرف ہمت بسوئے شیخ و امثالیاں از معظمین، گو بجناب رسالت ما بچندی بدتر از استغراق گاؤ خر خود است۔ معاذ اللہ، نبی کے خیال سے لوگ نماز توڑ دیتے ہیں نا۔ میں فتویٰ پوچھتا ہوں کہ جب حضرت نبی اکرم سجدے میں تھے، حسین ابن علی پشت پہ بیٹھے تھے، فتویٰ دو حضور کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اور اگر نبی کے خیال میں امتی ہو تو نبی کی نماز میں فرق نہیں پڑتا، تو امتی کے خیال میں نبی ہو تو پھر فرق کیسے پڑے گا؟ تو سجدے کو حضور طول دے دیا۔ اللہ اکبر! کبھی ایسا ہوا کہ حضور منبر پہ بیٹھے ہیں اور یہ دونوں شہزادے حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، سرخ رنگ کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، حضور منبر سے اٹھ کے ان کو لینے کے لیے چلے گئے۔ اللہ اکبر! میں تو کسی کے لیے خطبہ نہیں چھوڑ سکتا، میں تو کسی کے لیے منبر نہیں چھوڑ سکتا، میں تو کسی کے لیے سجدے کو طول نہیں دے سکتا، لیکن ان کے لیے سجدوں کو بھی طول دیا گیا، ان کے لیے منبر بھی چھوڑا گیا۔ حضور کے پاس لوگ آتے، بیٹا پیدا ہوا ہے، تہنیک کر دیجئے، گٹی دے دیجئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زبان پر اور اپنے دانتوں کے نیچے کھجور کو، خرما کو چبا کر کے دے دیتے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے کسی کے منہ میں اپنی زبان ہی رکھ دی ہو۔ یہ حسنین کریمین کے لیے ہوا ہے کہ جب ان کی باری آئی تو حضور نے زبان ان کے منہ میں رکھ دی، اور بیٹے چوستے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کوثر کی کیا لذت تھی کہ وہ چوستے چلے جا رہے ہیں، اور آقا کریم زبان ان کے منہ میں دی ہوئی ہے۔ اگر آقا کریم کی زبان چوسی ہے، حضور نے ان کے لیے سجدے کو طول دیا ہے، ان کے لیے منبر چھوڑا ہے، یار اگر یہ حضور کا انداز کرم تھا تو پھر شہزادے نے بھی کربلا میں ان محبتوں کی لاج نبھائی ہے۔ یار 72-71 لاشیں کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لانا تماشائے لبے بام توڑا ہے؟ اتنے دکھ تو کو ہمالیہ پہ ڈال دیے جائے، اس کا پتا بھی پانی ہو جائے، لیکن یہ کیا عظیمت تھی، یہ کیا بہادری تھی کہ 71 لاشیں خیموں سے اٹھا، میدان سے اٹھا کے خیموں تک پہنچاتے ہیں، اور پھر استقامت کا کوہ گراں بن کے، جبل استقامت بن کر کے میدان عمل کے اندر کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ لوگ اپنی گردن کو بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، میرے امام نے ہاتھ کو بچانے کے لیے گردن دے دی، کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ہاتھ ایسے شخص کے ہاتھ میں آئے کہ جو فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو۔ وَيَزِيدُ ابْنُ الْمُعَاوِيَةِ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر۔ یہ تو شراب پیتا ہے، یہ تو مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ تو فاسق ہے، یہ تو فاجر ہے، بھلا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے ایک لفظ کہا تھا مثلی لا یبایو، کہ میرے جیسا شخص تیرے جیسے شخص کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! یہ حضرت امام حسین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کی لاہ عمل دیا۔ اللہ اکبر! آپ نے کہا یہ ہاتھ کٹ سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں آ سکتا۔ تو بیعت کی حرمت کو بچایا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور اگر حضرت امام حسین آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات تھی، کمپرومائز کر لیتے، تو مجھے بتاؤ کہ اگر ایسا ہو جاتا تو قیامت تک کیا کوئی جبر کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کرتا؟ لوگ کہتے جب ابن رسول نے رخصت کا راستہ اختیار کر لیا تھا تو ہم کون ہیں عزیمت کی راہوں پہ چلنے والے؟
لیکن آج سوچنے کا معیار یہ ہوا جب ابن رسول نے گردن کٹا دی، جب انہوں نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو لٹا دیا، جب انہوں نے علی اکبر کو کٹتا ہوا دیکھا اور پائے ثبات میں لغزش اور لرزش نہیں آئی، تو پھر ہمارے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور بیویاں یہ کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ تو پھر انسان کو یہ چیز کھڑا کر دیتی ہے اور سینے میں شجاعت پیدا کرتی۔ اقبال نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ قیامت تک حضرت امام حسین نے ظلم کا، جبر کا راستہ روک دیا۔ دیکھیے ہر دور میں باطل کے خلاف کھڑے ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن باطل باطل ہوتا ہے، وہ تھوڑوں سے بھی کانپ جاتا ہے اور وہ تھوڑے بھی بھاری ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، 22,000 کا لشکر یزید کے ساتھ تھا اور یہاں صرف 72 لوگ تھے۔ اللہ اکبر، 144 کل ٹوٹل لوگ تھے یہاں، جس 72 شہید ہوئے۔ تو باطل جو ہے وہ تمام تر آلات حرب و ضرب کے ساتھ، اپنی تمام قوتوں کے ساتھ کمزور ہوتا ہے، اور حق کا نمائندہ اکیلا بھی کھڑا ہو تو وہ سرخرو ہوتا ہے۔ تو امام حسین سرخرو ہوئے، کامیاب ہوئے، بامراد ہوئے۔ تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانائے ذبح عظیم آیت پسر۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او۔ اقبال نے تو قلم ہی توڑ دیا یہاں کہ عشق غیور کے چہرے پہ جو سرخیاں ہیں یہ حسین ابن علی کے خون کا صدقہ ہے۔ تو قیامت تک کے لیے انہوں نے ایک راہ عمل دیا۔ اور آج اگر ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اور نام حسین ابن علی کا لیتے ہیں تو پھر چاہے اس کی قیمت ہمیں کچھ بھی ادا کرنا پڑے، باطل کے ہاتھ پہ ہم کبھی بھی بیعت نہ کریں۔ دور موجود کے اندر بیعت کا جو بدل ہے اور دور موجود کے اندر بیعت کا جو جدید زبان کے اندر نام ہے وہ ووٹ ہے۔ اور آج ہم نام حسین کا لیں جنہوں نے سلطنتیں، دولت کے انبار، تخت و تاج اور کیا کچھ پیش کیا جاتا، گورنریاں پیش کی جاتی، پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھا کہ تم کون ہوتے ہو خون رسول کو خریدنے والے۔ ان چیزوں کے عوض کے اندر میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اور ہم قیمے والے نان کے عوض میں ووٹ دے دیتے ہیں۔ وہ میں نے کئی جگہ بینر پڑے ہیں الیکشن کے دنوں کے اندر، گیس دو ووٹ لو، کہیں لکھا ہوتا ہے گلیاں بنا دو، سڑک بنا دو، ووٹ دے۔ ہمارے ووٹ کی قیمت اتنی ہی کم ہے کہ گیس کے بدلے میں ووٹ دیتے ہیں۔ ہم اتنے ہی بے توقیر ہیں کہ گلی اور نالی کے بدلے کے اندر ضمیر کی آواز اس کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یار دو جہاں بھی پلڑے میں رکھ کے کوئی لے آئے، ضمیر کی آواز کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر دو عالم قیمت خود گفت آئی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز۔ شاعر کہتا ہے دو جہاں تو نے اپنی قیمت لگا دی، بڑا سستا بک رہا ہے، ذرا اپنا ریٹ اونچا کر۔ دو جہاں بھی تیری قیمت نہیں ہو سکتے، تیرے ضمیر کی ایک قیمت ہے، دو جہاں بھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج ہم بات کرتے ہیں، ہر سال محرم کے دن جو ہے وہ ہم آنسو بھی بہاتے ہیں، روتے بھی ہیں، آہ و فغاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگلے دن ہم یزید وقت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر فلسفہ کربلا کو سمجھ لیا جائے اور حسین ابن علی کی قربانی کے مقصود کو سمجھ لیا جائے تو قیامت تک ہم جبر کے خلاف جو ہے وہ کبھی بھی مفاہمت کے روپ میں نہ آئیں، بلکہ کھڑے ہو کر استقامت کا کوہ گراں بن جائیں۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او۔ 70 سال ہو گئے کہ ہمیں نوچا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، ہمارے ساتھ روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ ہوتا ہے، اور ہمارے مذہبی جذبات کے ساتھ بھی کھیلا جاتا ہے، اور ہماری دیگر کمزوریوں سے فائدہ بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ کیا ابھی تک ہم بالغ ہی نہیں ہوئے؟ 70 سالوں میں قومیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا ہمارا بہی خواہ کون ہے اور ہمارے جذبات سے کھیلنے والا کون ہے۔ ابھی تک ہمیں ہوش اور ابھی تک حواس، ابھی تک ہم وہ کہتے چھلے سے بھی باہر نہیں نکلے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، آنکھیں کھول کے جینا ہوگا اور آزادانہ رائے کے ساتھ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہی علاج ہوگا جو ہم ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران بڑے برے ہیں،
آج تک میری زبان سے ان کے بارے میں آپ نے کبھی اچھائی کے لفظ بھی نہیں سنے ہوں گے، لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا عکس ہیں، ہمارا عکس ہیں۔ جو ہم ہوں گے وہی ہمارے اوپر آئے گا۔ ہم اچھے ہوں گے تو رحمت کی چھتڑیاں تان دی جائیں گے، اور ہم اچھے نہیں ہوں گے تو ہمارے اوپر اچھے لوگ کیوں ہمارے اوپر آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ ہم نے کیا نیکی کی ہے جس کا صلہ ہم کو اچھے حکمرانوں کی صورت میں دیا جائے گا؟ اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کیا جس میں کہا گیا کہ وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل کرے، تو بعض نے کہا اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اوپر بے موسمی بارشیں ہوں، پتھر برسیں، نیچے کا عذاب یہ ہے زلزلے آئیں، لاوے پھوٹیں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہیں، اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے اوپر خائن اور نااہل حکمران مسلط ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہو جائے۔ تو یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے جو تمہارے اوپر مسلط ہوگا۔ تو ہم اوپر نیچے دیکھیں کہ ہم کس جگہ کن عذابوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ماتحت جب خائن ہوں گے، ہمارے حکمران معاشرے کی تل چھٹ ہوں گے، گندے لوگ ہوں گے، غلیظ قسم کے لوگ ہمارے حکمران ہوں گے، تو مجھے پھر بتائیے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوگی جو ہم بھگت رہے ہوں گے، اور ہم اتنی گراوٹ کا شکار ہوں گے ان بدبخت لوگوں کے، ہم نعرے بھی شوق سے لگا رہے ہوں گے، ان کے پیچھے لوگ جانے بھی وار دیں گے، جنہوں نے ہمیں دیا کیا، جنہوں نے ہمیں نوچا توڑا اور ہماری توہین اور تذلیل کی ہر موقع پر، ہمارے مذہبی جذبات سے جو کھیلتے رہے، اور ہم پھر ان کے بھی نعرے لگائیں گے، اس لیے کہ یہ قوموں کے اوپر سزا ہوتی ہے۔ قومیں جب اپنی آزادی کا سودا کر لیتی ہیں اور اپنے ضمیر کو سستے داموں فروخت کرتی ہیں۔ آج ہمارا یہ بھی ایک خیال اور سوال ہے کہ کون ہے پھر اچھا جس کو ہم منتخب کریں، وہ اچھا بھی ہمیں بتایا جائے۔ میاں جب ہم فیصلہ جس دن کر لیں گے کہ ہم اپنے ضمیر کا جو ہے وہ سودا نہیں کرنا، تو پھر دیکھنا کہ اللہ کی رحمتیں کیسے اترتی ہیں، وہ تمہیں کہاں کہاں سے جو ہے وہ رجال نصیب کرتا ہے اور کیسی قیادت تمہیں نصیب کرتا ہے۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اور ہمیں طے کرنا ہوگا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا یہ درس ہے، یہ سبق ہے۔ یزید کے اندر تو آج لوگ بہت ساری خوبیاں بھی گنواتے ہیں، اس کے اندر کہتے ہیں یہ کمال بھی تھا، یہ کمال بھی تھا، یہ کمال بھی تھا، ہوں گے، لیکن اس کی چند چیزوں پر حضرت امام حسین نے کہا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں۔ اور آج ہم موازنہ کریں تو آج وقت کے یزید ہمیں اس یزید سے زیادہ برے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود اپنا دور موجود کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کے اس پہ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، فخر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں شعور کی آنکھ کھول کر کے جینا ہوگا اور یہ سیکھنا ہوگا۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا تھا، اور یہ عطا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی۔ تو اگر اس ملک میں حضور سے بے وفائی ہوتی ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کو پذیرائی بخشی جاتی ہے، تو پھر ہماری زندگی کا کوئی جواز بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اسلام ایک پرامن دین ہے، اسلام محبت کا دائی دین ہے، لیکن اپنے باغیوں کے ساتھ جو اسلام کے واضح احکام ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر جو اسلام نہیں لایا، جس طرح ہمارے ہاں اقلیتیں بستی ہیں، اور ایک وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد اسلام چھوڑ دے، اس کو شریعت میں مرتد کہتے ہیں۔ عام سادہ کافر اور مرتد کے احکامات کے اندر فرق ہے۔ تو ہم یہ کبھی پسند نہیں کرتے کہ ہماری جو کمپنی ہے کوئی شخص اپنی پروڈکٹ اس نام سے بیچے۔ ہم کہتے ہیں تیری بہت اچھی پروڈکٹ ہوگی لیکن ہمارے نام سے تم بیچنے کا جواز نہیں رکھتے ہو۔ دیکھیے اگر مرزائی ایک نیا نبی لے کر کے آئے ہیں اور جھوٹی شریعت لے کر کے آئے ہیں
تو ٹھیک ہے وہ رکھیں اس جھوٹی نبوت کو اور جھوٹے نبی کو، ان کا جیسا بھی جو ہے وہ مقتدا اور امام تھا اس کو اپنا مقتدا اور امام مانیں، لیکن ان کو یہ حق ہم نہیں دیں گے کہ وہ اسلام کے نام پر یہ ساری بدماشیاں کریں. ہم کبھی بھی ان کو اجازت نہیں دیں گے. اسلام کی اپنی شناخت ہے، اسلام کا اپنا پہچان. بالاتفاق جو شخص نبوت کا ادعا کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور علماء نے لکھا امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے اس سے معجزہ بھی طلب نہیں کیا جائے گا، چونکہ امکان ہی نہیں ہے نبوت کا. تو معجزہ تو تب طلب کیا جائے کہ اگر امکان موجود ہو. تو پھر پاکستان کے آئین میں جو چیزیں شامل ہو گئیں، اب تو آئین پاکستان کی روح سے بھی کوئی اخلاقی جواز ان کے لیے نہ رہا. تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، چاہے وہ لاہوری گروپ ہو یا ان کا کوئی بھی روح، انہیں حقیقی نبی مانتا ہو، تشریعی نبی مانتا ہو، غیر تشریعی نبی مانتا ہو، ذلی نبی مانتا ہو، بروزی نبی مانتا ہو، صاحب شریعت مانتا ہو، مہدی موعود مانتا ہو، بلکہ علماء نے کہا جو مرزے کو مسلمان مانتا ہو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے. تو مرزا کل بھی کافر تھا، مرزا آج بھی کافر ہے، اور جو مرزے کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے. یہ طے شدہ حقیقت ہے. جو ان کی حیثیت ہے ہم ان کی حیثیت کو تسلیم کر دیں. وہ مسلمان نہیں ہے، بات ختم. اب وہ چونکہ اسلام اور پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو یہاں لایا کیوں گیا تھا. میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں. دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ میرے حضور نے کہا تھا کہ 30 دجال آئیں گے جو میرے بات کہیں گے کہ میں نبی ہوں. وہ کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، میرے حضور نے ارشاد کیا. اب بہت سارے لوگ آئے، اسود انسی بھی آیا، مسلمہ کذاب بھی آیا، سجا نامی عورت اور مختار سقفی، کتنے لوگ آئے، وقت کے ساتھ ساتھ آئے چلے گئے. کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت کی جھوٹی امت دھرتی پہ موجود نہیں ہے. ان پاگلوں نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، پھر اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے، بات ختم ہو گئی. اس دور میں انہیں چند متبعین ملے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی ختم ہو گئے، چونکہ کانٹ کی ہنڈیا تھی، وہ روز روز چڑھتی نہیں ہے، سب سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ مرزے کو مرے ہوئے بھی 100 سال کا عرصہ ہو رہا ہے اور اس کی جھوٹی ذریت اب بھی پوری دنیا میں موجود ہے. کسی جھوٹے مدعی نبوت کی جھوٹی امت دنیا پہ موجود نہیں ہے. مرزے کی جھوٹی ذریت دنیا کے اوپر کیوں موجود رہی؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ 2 جھوٹے مدعی نبوت ہیں جن کی جھوٹی ذریت دنیا کے اوپر موجود ہے. ایک بہاؤلہ ایران سے اور اس کے ماننے والے بہائی، اور ایک مرزا قادیانی جس کے ماننے والے مرزائی قادیانی. کیوں یہ 2 موجود ہیں؟ ان کے مفکرین نے بیٹھ کے سوچا کہ مسلمان ناقابل تسخیر کیوں ہے. بڑی دنیا کے اوپر تہذیبیں آئیں، جب تہذیبیں الٹ گئیں تو پھر دوبارہ ابھر بھی نہ سکیں. لیکن اسلام بظاہر لگتا تھا مٹا دیا گیا، لیکن اسلام نے پھر اٹھان پکڑ لی. جو کچھ بغداد میں ہوا، غرناطہ میں ہوا، امت مسلمہ کی کہانیاں دیکھیے، دل کی حالت کیا مذکور ہو. یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا، انسانی سروں کی کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے. اس وقت کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ مسلمان کھڑے ہوں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہیں سے اسلام کو کھڑا کر دیا. اقبال بولا ہے، ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے. ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. تو اللہ نے اس امت کو پھر کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا یہ ناقابل تسخیر کیوں ہے؟ تو کہا 4 چیزیں جو انہیں مرنے نہیں دیتی. 4 چیزیں امت مسلمہ کو مرنے نہیں دیتی. ایک، قرآن مجید. یہ ایک ایسی وحدت کی علامت ہے اور ایسی زندہ کتاب ہے، اس کے اندر حرارت بھری ہوئی ہے
کہ یہ کتاب انہیں مرنے نہیں دیتی، پھر کھڑا کر دیتی ہے۔ آپ کے سامنے یہ تازہ مثال جو ہے وہ روسی ریاستوں کی ہے۔ اسلامی تشخص بھی مٹ گیا تھا، نام بھی مٹ گئے تھے، لیکن آج دنیا کے اوپر سب سے پکے مسلمان وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی، کہا ایک تو قرآن مجید ہے جو انہیں مرنے نہیں دیتا، دوسری چیز عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مرضی کر لو، یہ امت عمل میں ہم کمزور رہی ہے لیکن عشق میں کبھی کمزور نہیں رہی۔ حضور کے نام پہ یار وہ جو لوہار کی دکان پہ ٹھک ٹھک کر رہا تھا، کوئی جانتا تھا کہ یہ کروڑوں سینوں کے اندر دھک دھک کرے گا اور غازی علم الدین پھر عزتوں کی اس معراج پہ پہنچے گا، جس کو کلمہ بھی سیدھا نہیں آتا تھا اور پھر وہ مشائخ کی آنکھوں کی پتلیوں پہ بیٹھ کے گیا۔ وہ لمحے نہیں زمانہ بھول سکتا جب امیر ملت بھی سر جھکائے جنازے میں چل رہے تھے اور 6 لاکھ لوگ اس زمانے میں اس فقیر کے جنازے پہ تھے، اور امیر ملت نے ایک تاریخی جملہ کہا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں خود یہ کبھی امنگ نہیں جاگی کہ میں فلاں بادشاہ ہوتا۔ یار نواب آف دکن ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتا تھا۔ یہ لوگ خود شہنشاہ ہوتے ہیں، کیا ضرورت شہنشاہی؟ پھر کہنے لگے ہاں میں نے پہلوانوں کے قصے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ بھی کبھی امنگ نہیں جاگی فلاں پہلوان میں ہوتا۔ ہاں میں نے ولیوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں یہ آرزو بھی کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا، میں جنید بغدادی ہوتا، میں سری سکتی ہوتا، میں فلاں ولی ہوتا، کہتے میرے دل میں یہ آرزو بھی کبھی پیدا نہیں ہوئی، لیکن پتہ نہیں آج کیوں رہ کے خیال آ رہا ہے اس چارپائی پہ آج میں ہوتا۔ یہ بھانگپن ہے۔ تو یہ امت اس امتحان میں کبھی ناکام نہیں ہوئی، ہمیشہ کامیاب ہے۔ تو کہا یہ ایک دوسری چیز عشق رسول ہے۔ تیسری چیز جو اس امت کو مرنے نہیں دیتی وہ جہاد ہے، اور چوتھی چیز جو اس امت کو کمزور نہیں ہونے دیتی وہ حج ہے۔ حج کا اجتماع ان کو وحدت کی علامت بن کے، مساوات اور کیا کیا جو ہے وہ اس کے اندر حکمتیں ہیں جو امت کے اندر پھیل جاتی ہیں، اور بغیر کسی دعوت کے لوگ اپنے بل بوتے پہ اپنا سرمایہ لگا کے وہاں دیوانہ وار پہنچتے ہیں۔ عالمی اجتماع کسی قوم کے پاس نہیں ہے جو مسلمانوں کے پاس حج کی صورت میں ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز کا اجتماع ہمارے پاس، یہ نظم پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں جو مسلمانوں کے پاس ہے۔ محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز کا اجتماع، علاقے کی سطح پہ 8 روزہ جمعۃ المبارک کا اجتماع، اور علاقے کی سطح پہ سال کے 2 عیدین کے اجتماع، اور عالمی سطح پہ حج کا اجتماع۔ تو پھر کہا کہ ان کو ختم کیا جائے، تو حج کا ٹارگٹ دیا گیا بہاءاللہ کو، کہا کہ تم کعبہ کے ماڈل بناؤ اور لوگوں کو کہو کہ اتنا سرمایہ صرف کر کے وہاں کیوں جاتے، یہیں گھوم لیا کرو۔ اور جہاد کے لیے جو ہے وہ کہا گیا مرزا قادیانی کو، اور وہ کہنے لگا کہ میں اتنی کتابیں لکھی ہیں جہاد کی ممانعت میں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائیں، جن کو میں نے اطراف و کناف عالم میں پھیلایا ہے۔ تو اس طرح یہ جہاد کے خاتمے کے لیے یہ کھڑا کیا گیا تھا، اور وہ حج کو غیر مؤثر کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ یہ ایسے پاگل نہیں تھے جس طرح کہ ماضی میں کچھ پاگلوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم نبی ہیں اور پھر منطقی انجام کو پہنچے۔ ان کو پیچھے کھڑا کرنے والے موجود تھے، اور وہ اب بھی طاقتیں ان کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے اندر رخنہ اندازی اور ان کے مسلمہ معتقدات پر ضرب لگانے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے۔ وہ اگر چلے بھی گئے لیکن ان کا مشن، وہ سرمایہ اور وہ کام اب بھی ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کھلی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے معتقدات پہ، اپنے عقائد پہ کہاں تک جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ حکومتیں آنے جانے والی ہیں، اور مختلف جو ہے وہ سیاسی تنظیموں سے وابستگیاں یہ بھی عارضی ہیں اور عارضی مفادات کے لیے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ حضور سے بلا مشروط وفاداری ہے، اور ہم ان سے اپنے قلب کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس وقت ہمارا ملک بھی بڑے نازک دوراہے پہ کھڑا ہے، تو سازشیں دن رات بنی جا رہی ہیں، تو ہمیں جاگ کر کے، آنکھیں کھول کر کے جینا ہوگا۔ علماء کی ذمہ داریاں بھی میرے خیال میں زیادہ فزوں تر ہیں، چونکہ انہوں نے ہر فیصلے سے قبل سوچنا ہوگا کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں۔
ہر طرح کے جو ہیں وہ حالات کا پوری طرح سے سامنا کر کے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ فیصلہ کل بھی تھا، یہ فیصلہ آج بھی ہے کہ جو حضور کے ختم نبوت کا باغی ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور قائد اعظم علامہ اقبال کے وہ لفظ آج بھی لافانی ہیں کہ قادیانی پاکستان کے بھی غدار ہیں اور رسول اللہ کے بھی غدار، دین کے بھی غدار ہیں، اور یہ ایسا ہے۔ اور اس کے پیچھے بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس مختصر وقت میں اللہ ان باتوں کی تہ تک ہمیں پہنچنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اپنے آقا و مولا سے بلا مشروط وفاداری اور محبت کا رشتہ مستحکم کرے۔ کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد۔